یہ ڈیول کون ہے؟ کیا وہ ریئل ہے یا صرف ہماری امیجینیشن ہے، یا بس فلسفی میں کوئی ایک چیز ہے؟ قرآن کے مطابق وہ بہت ریئل ہے، اس کا ایگزسٹنس ریئل ہے، بس ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہم سے پہلے تھا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ شیطان، جس کا مطلب ریبیلیس ہوتا ہے، شیطان ایک ایسی اینٹی ہے جو ریبیلیس ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جن میں سے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ایک بری راہ جو اللہ اور سچ سے دور ہے۔ تو شیطان دونوں فارمز میں ہے، جن اور انسان، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے۔ اب یہ جن کیا ہے اور ہمیں اس پر بلیف کیوں کرنا چاہیے؟ وہ ایک ایسی چیز سے بنے ہیں جسے غائب کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے، دا انسین۔ آپ اور میں ایگری کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، تو وہ انسین میں ہے۔ ہم ایگری کرتے ہیں کہ اینجلز ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ بھی انسین میں ہے۔ اور اب جن، ہم انہیں بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی انسین ہے۔ وہ ایسی فائر سے بنے ہیں جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور اگر آگ میں بالکل دھواں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی نہ دیکھ پائیں۔ ایک ایسی ہیٹ ہے جو آپ اصل میں نہیں دیکھتے۔ دونوں طرح کے شیطان لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن والے انسان دلوں میں وسپرنگ کرتے ہیں تاکہ آپ انہیں دیکھ یا ان کی وسپرنگ سنا سکیں، اور انسان والے اسی طرح وسپرنگ کرتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ اور سن تو سکتے ہیں لیکن یہ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ وسپرنگ ہے۔ اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا ایک فرینڈ جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں تک ابلیس کا سوال ہے، ابلیس بھی ایک جن میں سے تھا، جو پہلا کریچر تھا جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اللہ نے اسے آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا تھا۔ ان کی چوائس کبھی اچھی اور کبھی بری ہوتی تھی۔ انہی میں سے وہ آیا تھا جسے ہم لوسیفر یا ابلیس کہتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ لوسیفر کون ہے اور ابلیس کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ ڈیول یا شیطان ہے، جیسے ہم عربک میں کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس نے اللہ کے ورشپر کے روپ میں شروع کیا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اسے اتنا اوپر اٹھا دیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ ابلیس کوئی اینجل نہیں تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ عبادت کر رہا تھا۔ اس کی عبادت اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اسے اوپر اٹھا دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے، تو ہم اسلام کی بیوٹی سے تھوڑا ہٹ کر اس میں جائیں گے تاکہ ایک کانسیپٹ سمجھ پائیں، تاکہ ایک بڑی مسٹیک سمجھ پائیں۔ جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی کریشن میں سے سب سے بیسٹ بنایا تو اس نے کیا بنایا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک ہیومن بینگ کو۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے سارے فرشتوں اور جن کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے کیا، کیونکہ انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور سب نے سجدہ کیا ایکسیپٹ ابلیس۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اگر آپ اس کو ایک کانٹیکس میں پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اینجل نہیں تھا، لیکن اگر آپ صرف وہ ایک ورڈز میں پڑھیں گے تو سارے اینجلز نے سجدہ کیا ایکسیپٹ ابلیس، تو آپ کہیں گے کہ دیکھو اس کا مطلب وہ اینجل تھا۔ لیکن قرآن میں ہمیں دوسری جگہوں پر ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اینجل نہیں تھا، بلکہ وہ جن میں سے تھا، اور اسے اسموک لیس فائر سے بنایا گیا تھا۔ اور وہی اس نے کہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو ابلیس نے کہا لیکن میں اس سے بہتر ہوں، میں بہتر چیز سے بنا ہوں، ایک اسموک لیس فائر سے، تو میں سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اور میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ایسا کر کے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور جو بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ مشکل میں ہے، اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک بری پوزیشن میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی۔ شیطان نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے آدم اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے دے۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ پرائیڈ یا ایروگنس کی وجہ سے۔ صرف اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی بھی انسان، جن یا فرشتے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے سامنے ایروگنس دکھائے۔ جب اللہ کوئی حکم دے تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے۔ اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔
اس لیے ہمارے من میں کئی سوال آتے ہیں، جیسے اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا، یا اللہ نے شیطان کو ختم کیوں نہیں کر دیا تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ یہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شیطان صرف وسپرنگ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے ایک کویشچن پوچھتے ہیں، ابلیس کے شیطان بننے سے پہلے کوئی اور شیطان نہیں تھا، رائٹ؟ تو ابلیس کو اللہ کا حکم نہ ماننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ پوائنٹ یہ ہے، اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، اس نے خود اپنے نفس کی وجہ سے کیا۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی شیطان نہ بھی ہوتا، پھر بھی ہمارے پاس نفس ہوتی، تو ہم گناہ کرتے، کیونکہ یہ دنیا انسانوں اور جن کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اب یہی ابلیس کے ساتھ ہوا، وہ بھی ایک ٹیسٹ میں ہے، کیونکہ وہ ایک جن ہے اور اس کے پاس نفس ہے۔ تو اللہ نے اسے شیطان نہیں بنایا، بلکہ اس نے خود شیطان بننا چوز کیا۔ نہ صرف ابلیس، بلکہ سارے شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہ مان کر شیطان بننا چوز کیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنت میں جو چاہے لے سکتے ہیں، لیکن ایک پیڑ کا پھل مت کھانا۔ آف کورس آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اس پیڑ سے کھانے کے لیے راضی کیا، اور وہ اس وجہ سے نیچے گرا دیے گئے۔ لیکن اللہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ وہ اسے کھائیں گے، اس لیے اللہ نے اسے وہاں رکھا، کیونکہ یہ لائف اور یہ پوری سٹوری بتانے کا یہی ریزن ہے، تاکہ آپ اسلام کی ایک بیوٹی سمجھ پائیں، یہ ایک چیز سمجھ پائیں، یہ لائف ایک ٹیسٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ obvious پوائنٹ یہ ہے کہ ابلیس سبھی شیطان میں سب سے پہلا تھا، اس لیے وہ ان کا لیڈر ہے، اور سارے شیطان اس ٹیسٹ کے لیے ٹولز ہیں، بھلے ہی وہ خود بھی ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں۔